بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 14 پڑھنے لگے ہیں۔ تختی نمبر 13 ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن یہ جو کچھ باتیں میں اشارہ پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے یہ طب السرائر، یہ اجتماع ساکنین، کھڑی زبر کے اندر الف مدہ تھا، دو ساکن دو کلموں میں ہوں، پہلا ساکن مدہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، اس لیے زبر لکھی ہوتی ہے، یقیناً بتایا ہوگا۔ باقی جو تاک والترائب والناشطات، یہ لام تعریف والے کہتے ہیں، لام تعریف کے بعد نون شمسی ہے، تا شمسی ہے، اس لیے اس کا ادغام ہوا، اس کی مثالیں ادھر بھی آ رہی ہیں۔ جی ہجا رواں وقف ہجرا، میم زبر را مر پیش واو رو، پڑھیے مرو، شاباش، ربی، تو شد کے ٹھہراؤ پر خاص توجہ رہے، تو تشدید مع سکون ہے، یعنی شد کے بعد سکون کو بھی کیسے پڑھنا ہے۔ جی تخلت، جی واو زبر صاد وص، صاد پیش با صوب، وصوب، حاضر حی، والصبح، وقف، والصبح، صبح، یہ ہاں سانس کی آواز آئے گی آخر میں، والشمسی، والشفعی، وقف، والشفع، عین کی آواز آئی، ٹھیک ہے جی۔ بازیر صاد بیس، صاد زبر با صاب، بیس صاب، رازیری، بیس صابری، بیس صابر، جی شاباش۔ یہ با کے نیچے کیا ہے بولو؟ زیر۔ اس کے ساتھ با کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے بولو نا؟ الف۔ اچھا جی، تو قرآن پاک میں الف سے پہلے زیر ہوتی ہے؟ الف سے پہلے زیر ہو تو الف کیا ہوگا؟ مدہ یا لین ہوگا؟ ہیں جی؟ تو الف سے پہلے پھر زیر کیسے ہوگی؟ لیکن الف سے پہلے تو ہمیشہ زبر ہوتی ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر زیر کیسے آ گیا الف سے پہلے؟ دیکھو پھنس گئے نا پھر آپ لوگ، بتاؤ بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں حمزہ بصورت الف ہے، کتنی پیاری بات کی وہ ناظرہ والے بچے، قاعدے والے بچے نے۔ کیا ہے یہ؟ یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے اللہ کے بندے۔ بی الصبر، کیا ہے؟ بی الصبر۔ اب دیکھو اس طرح کی بات میں اگر پھنس جاؤ، اب لکھ لو اس کو، اشارہ لکھ دو بھائی، جیسے باللہ تو بی اللہ، تاللہ، سمجھ گیا جی؟ تا علیحدہ ہوتا ہے اور اللہ علیحدہ ہوتا ہے، سمجھ گیا جی؟ باؤ تاؤ کاف و لام، سمجھ گیا جی؟ للہ، لی علیحدہ ہوتا ہے نا، اس طرح۔ تو یہ بی آگے ہے الصبر، تو یہ حمزہ ہے الف، شاباش، اس کو یاد رکھیے گا، شاباش جی۔ تو یہاں پر جتنے لام تعریف کے بعد حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14، قمری کتنے ہیں؟ 14۔ تو لام تعریف کے بعد جیسے والصیف، اگلے حرف پر کیا ہے؟ شد ہے، تو لام تعریف کے بعد اگلے حرف پر شد ہو تو لکھ دو کہ یہ شمسی ہے۔ لام تعریف کے بعد اگلے حرف پر شد ہو تو کہو کیا ہے؟
شمسی ہے. لام تعریف کے بعد اگلے حرف پر شد نہ ہو تو کہو قمری ہے. کیا ہے بھائی؟ شاباش. والشمس میں شین شمسی ہے، والقمر میں قاف قمری ہے. تو یہ دو مثالیں بھی نوٹ کر لیں، یاد رکھنے میں آسان ہو جائیں گی. جی میم پیش نون اب ہم رک گئے ہیں، لیکن یہ ہم وقف بنیت وصل ہے. ایک دوسرا اور آسان طریقہ کہ آگے ملا کر ہم ہجا کر لیتے ہیں. کیسے؟ میم پیش نون فا زبر کاف جی فا فک. اب وہ اخفاء کرنا نہ کرنے کا اشکال بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کاف زیر یا کی منفک کی نون زبانہ منفکینا. شاباش. وقف کریں گے، وقف اسکان اور مد عارض وقفی ہوگی. فَإِنَّ میں نون حمزہ کی زیر معروف پڑھنی اکثر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ یہاں وقف بالابدال ہے، گول تا کو ہا سے بدلا. جی لِحُبِّ الْخَيْرِ را کو کیا پڑھیں گے؟ بریک. اور وقف کریں گے تب را کو کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ خاص را ساکن خا یا ساکن اس سے پہلے زبر نہیں ہے ہیں جی؟ را ساکن سے پہلے جب یا ساکن ہو تو پھر بریک پڑی جاتی پچھلی حرکت کے اعتبار. شاباش. لِحُبِّ الْخَيْرِ لے زیر مجور پڑھ رہے ہیں، خیال کیجیے گا. جی اسی طرح اِذَا السَّمَاء یہاں پر الف مدہ ہے. دیکھو یہاں پر کتنے الف نظر آ رہے ہیں ذال کے بعد؟ دو. ایک الف ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے. ٹھیک ہے، لام تعریف کا. اوکے شاباش. تو اب یہاں پر دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، الف مدہ حذف ہو جاتا ہے. تو پڑھتے ہیں اِذَا کیا پڑھتے ہیں؟ اِذَا السَّمَاء. سمجھ گئے جی؟ شاباش. مد متصل ہے. آگے پھر نون ساکن پر اخفاء ہو رہا ہے، شقت. اِذَا السَّمَاءُ انشقت. شاباش. اچھا جی اسی طرح مد طارق یہاں پر بھی میم کی زبر کو کس سے ملا دیا؟ طا سے. تو یہاں پر بھی کیا قاعدہ ہے؟ اجتماع ساکن ہیں. دو ساکن کون سے ہیں؟ ایک میم الف میں الف مدہ، دوسرا کون سا ساکن ہے؟ ہاں جی لام ساکن ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ لام. کیونکہ اصل میں تھا الطارق. کیا تھا؟ الطارق. تو ال میں لام کا طا میں ادغام ہوا، تو اس لیے اصل میں لام ساکن ہے. اصل میں کیسا ہے؟ شاباش. اور آگے حمزہ وصلی بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا. نون پر غنہ ہوگا، جیم پر قلقلہ ہوگا. تھا کا خاص کیا رکھنا ہے؟ سین سے نہ بدلے. اب مت تا کی آواز آ رہی ہے، موت یہ طا کی آواز ہے. تو مکمل طا کی آواز ہے. ایسا نہ ہو آدھی مت میں تا پھر پھر تو آدھا اس طرح آگے پیچھے نہ ہو. موت طارق النجم الثاقب. جی من پہ نون ساکن پر اخفاء ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. شرری میں را کو باریک پڑھیں گے، واو پر دونوں جگہ ہوں تو وہ گول کریں گے، خا پر کو پر پڑھیں گے، لام پر قلقلہ نہ ہونے پائے، سین کی زیر مجہول نہ ہو، نون مشدد پر غنہ وقف اسکان مد عارض وقفی. من شر الوسواس الخناس. کتنا ہو گیا؟ تختی نمبر 15. اس کے اندر دو باتیں ہیں. یہاں ڈبل شد ہے، تو
تو دو شد کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. تشدید مع تشدید. ممکنہ غلطی کیا ہے؟ یہ پہلی جو چند مثالیں ہیں ان پہلی لائن کے اندر، ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلی شد پڑھنے سے رہ جاتی ہے. نوٹ کیجئے گا، پہلی شد پڑھنے سے، جیسے یزکا، اب زا کی شد رہ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ المدثر سورت کا نام ہے، اگر کسی کا نام ہو تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ مدثر، تو دال کی شد بولتے ہیں ہم. دوسرا کسی کا نام ہو تو کیا بولتے ہیں؟ زا کی شد بولتے ہیں. تو یہ ہماری لینگویج کی غلطی ہے، ہماری زبان کی غلطی ہے. اگر توجہ ہوگی تو یہ صحیح پڑھا جائے گا، جب توجہ نہیں ہوگی تو یہ غلط ہو جائے گا. بس اوقات ہم کہتے ہیں چلو بھائی سورہ مزمل سنا، سورہ مزمل، تو سورت کا نام ہی غلط لے رہے ہیں. سورت کا نام کیا ہے؟ مزمل. ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ اس طرح پریکٹیکل یہ غلطی ہماری لینگویج کی زبان کی ہے. اب غلطی ہوگی تو ہمیں اس پر توجہ ہی نہیں جائے گی کہ غلط میں نے تو صحیح پڑھا ہوگا. اس لیے خاص خیال فرمائیے گا. علیجین، یہ جو اگلی مثالیں ہیں ان میں دوسری شد رہ جاتی ہے. دوسری اگلی علیجین، علیجین ان میں کیا ہے؟ ان الذی، یہ لام کی شد رہ جائے، الا الذی، تو دوسری شد رہ جاتی ہے. تو اگلی جو مثالوں میں کیا ہے؟ دوسری شد رہ جاتی ہے. پہلی لائن کے اندر جو چند مثالیں ان میں پہلی شد. غلطی سمجھ آ گئی؟ شاباش. یزکا، یذکرو، یذکرو، جی. المدثر، المدثر، جی. تو ملا کر پڑھیں گے پراپر ہوگی. وقف میں راہ کیا ہو جائے گی؟ باریک. حمزہ زبر لام ال، میم پیش زامز، المز، زا زبر میم زم، المزم، میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، المزملو، المزمل. شاباش. سمجھ گیا جی؟ اسی طرح ایک آدھ کا ہجا کر دیا. علیجین، علیجون، جی. ان پہ غنہ ہوگا، لام کی شد کا ٹھہرا ہو تو دونوں میں فرق ہو. ایسا نہ ہو دونوں کو ایک جیسا برابر ہی کر دیں، یا غنہ کم کر دیں یا غنہ کی طرح لام کے اندر بھی دیر لگا دیں. یہ غلطی اکثر ہوتی ہے. ان الذی، تو یہ غلط ہوگا. ان الذین، ان الا الذین، الا الذین، تو دونوں برابر، زیادہ دیر اس میں نہ لگے. جی. من اخفاء، من نہیں، من شر النفاثات، فعال لما يريد، فعال لما يريد. جزاک اللہ خیر. مشق کریں گے انشاءاللہ.